یہ تو ہم کریں. جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے وہ آیت لائے روایت لائے. کسی نے کہا ہو کسی روایت میں ہو کہ سینہ زنی جائز نہیں ہے یا رونا چیخنا جائز نہیں ہے یا جلوس نکالنے جائز نہیں ہے. افسوس ہے مجھے تعجب ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتے حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے تم جواز جائز ہونے کی دلیل دو. ارے کہاں کس حوزے میں پڑے ہو تم؟ اصالت ہلیہ اصالت الاباحہ آدھا تجریہ جاری ہوگی تمام موضوعات میں بار بار کہہ رہا ہوں موضوعات میں. لہذا میرا فتویٰ اور میرے محترمین اساتذ کا فتویٰ مثل جیسے سید اقای اور سید محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوب زنجیر مارو خوب مارو خوب مارو خوب کامازانی کرو خوب کامازانی کرو خوب زانگانی کرو جب تک یہ مصیبت اہل بیت کو اظہار کا طریقہ ہے. اس کو جو منع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے کم از کم اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے کم از کم کہ میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں اپنے سر پہ مار رہا ہوں. اپنے سر کو محفوظ رکھو. کم سے کم ایسے آدمی کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سر کو محفوظ رکھو. میں تمہارے سر پہ نہیں مار رہا ہوں. اب اعتراضات کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں. ارے یہ بچوں کو تربیت کے لیے ہے. جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپڑ مارتے ہیں نماز کے لیے. کیوں مارتے ہیں؟ یہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے. کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑے. ہم اس کے سر پہ چھوٹا سا سوئی جتنا زخم کرتے ہیں تاکہ اس کو امام حسین کے غم میں خون بہانے کی عادت ہو جائے. جس طرح نماز سکھانے کی 7 سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپڑ بھی ماریں گے اور اس کو چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوڑا. تو اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں بھی بچیوں کو ملے اس پہ ہم ان کو گھر کے برانگیختہ کریں گے تاکہ وہ اس حال کے بعد روایات میں ہے ایک امام الشام کے سامنے شیعہ بیٹھے تھے. وہ شاعر قصیدے پڑھ رہا تھا امام حسین کے غم میں. مولا نے اپنے شیعہ سے کہا میجت پہ نہیں رو رہے ہو؟ اس نے ہاتھ کرتا آنکھوں سے اٹھایا کہا مولا دیکھو بولو. کہتا ہے ایسے نہ رو چیخے مار کرو اللہم ارحم تلک الصرخۃ التي كانت من اجلنا. خدایا اس چیخوں کو پر رحمت نازل کر جو اہل بیت کے لیے ہوتی ہیں. تو لہذا تمام بر صغیر کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو خوب کامازانی کرو. جو آپ کو منع کرے کم از کم اس کو یہ کہو میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں اپنے سر پہ مار رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حسین کے گھوڑی کی شبیہ ہم دنیا میں لے جائیں گے. دنیا کے ہر خطے میں لے جائیں گے. دنیا کے ہر خطے میں ہم اپنے سروں کو زخمی کر کے پیش کریں گے جناب زہرا کے سامنے تاکہ ہمارے لیے وہ شفاعت کرے. کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خون کا کسی کو دو کسی محتاج کو وہ بھی دو یہ بھی دو. امام حسین کو 2-3 قطرے اس کو بوتل پوری دے دو. تمہیں ہدایت دے پوری بوتل دے دو اس کو. امام حسین کو 2 قطرے خون کے بس. اور جہاد میں جاؤ. جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے خون کے قطرے دیکھ رہا اپنی جان کو دے رہا ہے دے وہ. لیکن امام حسین کے حق میں 2-3 قطرے خون سن کے بخل نہ کرے. یہ میرا فتویٰ ہے. جو اس کے علاوہ میری طرف نسبت دے گا جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے بعضوں نے کربلا میں بعض زائرین کے سامنے کہا ہے کہ فتویٰ بلا کر یہ نہیں ایسی ہے. جھوٹ بولا ہے اس نے. میں اس کو قیامت کے دن اس سے پوچھوں گا اس کے بارے میں کیونکہ یہ میری شخص پر اعتراض نہیں ہے میرے مذہب پر اعتراض ہے. دوسرے ایک اور کہتا ہے فلاں ولایت فقیہ نے. میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں. میں ولایت فقیہ کا قائل ہوں.
کوئی ولی فقیہ دوسرے ولی فقیہ کا تابع نہیں ہوتا. اگر آپ کی ولایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کرسی ہو تو اس کا مطلب ہے امام حسن سے لے کر امام عسکری تک کسی کے پاس ولایت نہیں تھی. اکثر انبیاء کے پاس ولایتیں نہیں تھی. اچھا ولایت نہیں ہے تو حکم میں وہ ولی فقیہ میں ولی فقیہ ہوں. خلاص زبان کو اصل اس کی اصل سے کاٹو. شاہ صاحب خدا آپ کو زندہ سلام. نہ انہوں نے ولایت فقیہ کا ہیلا کر رہے ہیں مولانا. حکم ولی فقیہ ہے یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات میرے محترم بیٹوں نے پاکستان باز آنے کا درست ہے. اس کا فتویٰ بشیر کا فتویٰ یہ جائز ہے لیکن وہ ولی فقیہ ہے. اس نے آرڈر دیا ہے. میں ولی فقیہ ہوں آرڈر دیتا ہوں خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب کا مدنی خوب کا من آگ پہ بھی خوب ماتم کرو خوب ماتم کرو. خداوند عالم آپ کے پاؤں کو نہ صرف دنیا کی آتش سے آگ سے محروم رکھے بلکہ آپ کے پاؤں کو جہنم کی آگ سے بھی محروم دور رکھے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے میرا فتویٰ اخوتی و اولادی. یہ میرا فتویٰ ہے. اس میں کوئی تبدیل کوئی تغییر کوئی تبدیلی اس کو میں جریمہ سمجھوں گا اور اس کا محاسبہ کروں گا. اس کو پکڑ کے قیامت کے جناب زہرا کے سامنے کھڑا کر دوں گا کہ یہ زہرا یہ شخص مجھے تیرے بیٹے کے خون آلود کپڑے کو کی مصیبت کو بیان کرنے سے رائج کرنے سے مانے ہوتا تھا. اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی وہ خود جانتا ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے پھر دوبارہ ہم عربی کو پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انصرنا علی اعدائنا اللہم انصرنا من یعارضنا فی شعائر الحسینیہ اللہم وفقنا لإقامت شعائر الحسینیہ بکل ما نتوقع.